بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 جولائی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ شاید اس دن کو کوئی نہیں بھول سکتا، اس لیے کہ 25 تاریخ کو پاکستان کے اوپر موجودہ نالائق نااہل سلیکٹڈ پی ٹی آئی کی حکومت مسلط کی گئی تھی، اور اس وقت تو خیر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری امیدیں اور توقعات باندھ لی تھیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جو عمران خان نیازی صاحب نے 25 جولائی سے پہلے تقریریں کی ہیں، وعدے کیے ہیں، دعوے کیے ہیں، اور ان پر وہ چلتے ہوئے ملک کو بہت آگے لے کر جائیں گے۔ لیکن آج 2 سال بعد جب ہم 2 سال کی تاریخ پر اپنے غور کرتے ہیں تو شاید پاکستان کی تاریخ کے اتنے برے 2 سال پہلے کبھی نہیں آئے ہوں گے۔ معیشت کی بات کریں تو جتنا معیشت کا ستیہ ناش اور جنازہ ان 2 سالوں میں نکلا ہے، شاید پچھلے 70 سالوں میں نہیں نکلا ہوگا۔ ملک کے اوپر قرضوں کی بات بہت کی جاتی ہے، لیکن جتنے قرضے پچھلے ان 2 برسوں میں لیے گئے وہ ماضی کی حکومتوں نے اپنے 5 سال اور 10 سال کی حکومتوں میں بھی نہیں لیے ہیں۔ آج اس ملک میں چینی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور چینی کے قیمتوں کو بڑھانے والے لوگ جو 300 ارب روپے سے زائد پاکستانیوں کے جیبوں سے نکال چکے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اپنے اے ٹی ایمز ہیں، اور اس وقت وہ ملک سے باہر ہیں، اور کچھ اگر ہیں تو انہوں نے عدالتوں میں جا کر مقدمے کر دیے ہیں۔ گندم کی صورتحال دیکھیں کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پنجاب جس نے اس وقت بھی جو پیداوار ہوئی ہے ملک میں گندم کی، اس میں تقریباً 75% پنجاب میں گندم پیدا ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی نئی فصل اترنے کے فوراً بعد گندم کا بحران پیدا ہوا، اور آٹے کی قیمت بھی روزانہ بڑھتی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی مس مینجمنٹ کی سزا اس وقت ملک کے دیگر صوبے بھی بھگت رہے ہیں، اور باقی صوبوں میں بھی گندم کے کرائسس جو ہیں وہ جنم لینا شروع ہو گئے ہیں۔ پیٹرول دنیا بھر میں خریدنے والا کوئی نہیں تھا، ہمارے ہاں پیٹرول مل نہیں رہا تھا، اور اس وقت جب جا کے دستیاب ہوا جب اس موجودہ حکومت نے پیٹرول مافیا کی ایما پر 27% سے 86% قیمتیں اس کی بڑھا دی ہیں۔ دواؤں کی قیمتیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں آسمان تک جا کے وہ قیمتیں پہنچی ہیں، اور 200 گنا 300 گنا دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، اور وہ لوگ جو بیچارے ایسے امراض میں مبتلا ہیں جن کو روزانہ دوائیں لینی پڑتی ہیں، ان کے لیے دوائیں افورڈ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا، 50 لاکھ گھر بنانے کا دعویٰ تھا، اور آج اگر دیکھیں تو ان 2 سالوں میں 1 کروڑ نوکریوں میں سے تو شاید ایک بھی نہیں ملی، لیکن لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، اور کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ 50 لاکھ گھر بنانے کی بات کی گئی تھی، ان 2 سالوں میں 5 گھر بھی نہیں بن سکے، لیکن یہ ضرور ہوا کہ ہزاروں غریب لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، اس لیے کہ شاید وہ کہا گیا کہ یہ غلط بنے تھے، لیکن ایک گھر ایسا تھا جو ریگولرائز بھی ہو گیا اور غلط ہونے کے باوجود بھی نہیں ٹوٹ سکا، وہ وزیر اعظم کا بنی گالہ والا گھر تھا۔ تو اس حکومت نے جو دعوے کیے، جو وعدے کیے، جو باتیں کیں، انہوں نے ہر وہ کام کیا جو بالکل اس کے اپوزٹ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم یہ کہیں کہ گزشتہ 2 برس پاکستان کی بربادی کے 2 برس تھے، جمہوریت کی بربادی کے 2 برس تھے، میڈیا کے اوپر پابندیوں کے 2 برس تھے، عدلیہ کے خلاف سازشوں کے 2 برس تھے، اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے 2 برس تھے، اور پی ٹی آئی کی ناکامیوں کے 2 برس تھے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے ملک کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے، اور ہمارے اس ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرے، اور نااہل نالائق حکمرانوں سے ہماری قوم کی جان چھڑائے۔ بہت شکریہ۔